السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور آج شعبان کی دوسری تاریخ ختم ہو گئی ہے اور تیسری تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ اس مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ معظم کا لفظ اس مہینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا معنی ہے قابل تعظیم اور قابل احترام مہینہ۔ اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، جس کا معنی یہ ہے کہ بابرکت مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے لوگوں کے ذہن تیار کرتے تھے کہ تاکہ رمضان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان سے پوری طرح استفادے اور اس کی خیر و برکت کا واقعی مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے لیے ذہن و فکر اور قلب و روح کو پوری طرح تیار کر لے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات چھانے سے پہلے انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے بھی معاف کرائے اور اللہ کے بندوں سے بھی۔ وہ سنجیدگی سے سوچے کہ خدا کے حقوق ادا کرنے میں کیا کیا کوتاہیاں کر رہا ہے، کن کن نافرمانیوں میں مبتلا رہا ہے، اور اس کی زندگی کے بہترین اوقات کن خرافات میں گزرتے رہے۔ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ سے پختہ عہد کرے کہ پروردگار جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اب یہ تیرا بندہ تیرا وفادار رہے گا اور نافرمانیوں سے دامن پاک رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو رمضان کے دنوں میں ان کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے تو اسی رمضان میں حساب لگا کر ادا کرنے کا ارادہ کر لے۔ قدر تکلیف اٹھا کر جتنی ادا کر سکتا ہو ادا کرے۔ جو رہ جائے اللہ سے عہد کرے، وعدہ کرے کہ رمضان کے بعد اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کسی کو ناحق ستایا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا نقصان کیا ہو، تو ان سب سے معافی طلب کرے، اور جب تک یہ لوگ معاف نہ کریں اطمینان کا سانس نہ لے۔ اس لیے کہ بندوں کے حقوق جب تک بندے خود معاف نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندوں کے جو حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے اس کی معافی ہم بندوں سے مانگ لیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں اور اندر کی جو قدورت ہے، جو آلائش ہے، اس سے پاک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ و استغفار کریں۔ رمضان سے واقعی فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ بندہ رمضان آنے سے پہلے توبہ کر لے، تمام گناہوں سے رک جائے اور اللہ سے سچا معاہدہ کرے کہ اب وہ کبھی ان گناہوں کی دلدل کے قریب نہ جائے گا۔ توبہ کر لے، خواہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے، یہ کہ فلاں فلاں گناہ جو اس کو یاد ہے اس سے معافی مانگے۔ کچھ اور جو گناہ رہ گئے اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے اور رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کر لے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اگر ہم سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو ہم گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زمر کی یہ آیت ہے جس کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں سارے ہی گناہوں کو معاف کر دوں گا، بندہ کچھ ہی گناہ معاف کرانے کا معاملہ کرے تو یہ در حقیقت قلب کی صفائی کا وہ معاملہ نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ ہم توبہ تو کرتے ہیں ایک رسمی طور پر، لیکن توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے شرائط ہیں۔ ان شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو یہ سچی توبہ ہوگی اور اس توبہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، اور اگر بندے نے کسی انسان کا حق مارا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر توبہ کی 4 شرطیں بنتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے پوری طرح باز آ جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ واقعی اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ پختہ عزم کرے کہ اب کبھی کسی گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ اور اگر بندے کا حق مارا ہے، اس کی کوئی چیز ناحق لی ہے تو وہ اس کو واپس کرے، خواہ جس طرح کی چیز بھی ہو۔ اگر اس کو کوئی اور تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو بدلہ لینے کا موقع دے، یا کہ وہ معاف کر دے، اور اگر کوئی الزام لگایا ہے یا غیبت کی ہے تو معاف کرا لے کہ بندے سے معاملہ صاف کر لینا توبہ کی لازمی شرط ہے۔ توبہ کر لینے کے بعد انسان اس لائق بنتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا شایان شان استقبال کر سکے اور اس حال میں رمضان کا آغاز کرے کہ وہ فی الواقع رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لائق ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ و استغفار کر لیں، اور جو ہمارے اندر اعمال کے اعتبار سے کمیاں ہیں، جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم تلاوت نہیں کرتے اور دیگر اعمال صالحہ انجام نہیں دیتے، ان سارے کاموں کو کرنے لگے تو صحیح معنوں میں آپ رمضان المبارک کا صحیح طور پر استقبال کر سکیں گے۔ آپ کسی زمین میں اگر لہلاتی کھیتی اور رنگا رنگ مہکتے پھول کھلے دیکھنا چاہتے ہیں تو بیج ڈالنے سے پہلے زمین کے جھاڑ جھنکار صاف کرنا، اینٹ روڑے نکال باہر کرنا اور زمین کو پہلے نرم کرنا ضروری ہے۔ آپ سنگلاخ زمین میں یا جھاڑ جھنکار سے ڈھکی ہوئی زمین میں لہلاتی کھیتی اور مہکتے پھول دیکھنے کی توقع پوری نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی یہ سنجیدہ خواہش ہے کہ دل کی سرزمین میں نیکیوں کی بہار آئے تو دل کی سرزمین کو پہلے گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے پوری طرح صاف کیجیے، تبھی توقع کیجیے کہ اس میں نیکیوں اور بھلائیوں کی بہار آئے گی اور آپ اس بہار سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ اس پہلی شرط کو پورا کرنے کے بعد
آپ اس لائق ہیں کہ اب رمضان کا استقبال کریں اور یہ آرزو کریں کہ رمضان کی فیوض و برکات سے اللہ تعالیٰ آپ کا دامن بھر دے، اور پھر آپ اس تلقین، تشویق اور ترغیب کے واقعی مخاطب ہیں جو اللہ کے سچے اور آخر رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں رمضان کی آمد کے مواقع پر دی ہے۔ آپ ان خطبات کے مخاطب بھی ہیں، اور آپ کا یہ حق بھی ہے کہ آپ رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے صحیح و جد و جہد کریں۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام روزہ رکھتے تھے، یعنی رمضان المبارک کے روزے کی مشق اور تمرین شعبان المعظم سے کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے تھے کہ وہ شعبان المعظم میں وہ روزوں کا اہتمام کریں اور نیک کام میں اضافہ کرتے تھے، اور پوری ایک جہتی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ وہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے پوری تیاری کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا اور ہماری زندگی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی۔ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، اور ساز و سامان کے اعتبار سے تو ہم رمضان کی تیاری ضرور کرتے ہیں، ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں، روزے کے سامان اکٹھا کرتے ہیں، عید کے کپڑے ہم بنواتے ہیں، یہ ساری تیاریاں ہماری ہوتی ہے، لیکن ہم یہ مادی تیاریاں کرتے ہیں۔ اصل جو تیاری ہونی چاہیے رمضان المبارک کے لیے وہ روحانی تیاری ہونی چاہیے۔ ہم اپنے دل کو اور قلب کو ہم صاف ستھرا کر لیں، اور باطن میں جو آلائشیں ہیں، جو گناہوں کی شکل میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں، اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم داخل ہوں تو ہم بالکل صاف شفاف ہوں، اور اللہ تبارک تعالی ہم جو روزہ رکھیں اس پر بے انتہا اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نوازے۔ یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور ایک مومن کے لیے یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی پوری تیاری کرے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اتنا اہم مہینہ ہے جو سال میں ایک مہینہ آتا ہے، اور رمضان کے روزے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا رمضان کا روزہ ایک بھی چھوٹ جائے، ساری عمر وہ روزہ رکھے اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ اور رمضان کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ ریا ہے، نہ نمود ہے، نہ نمائش ہے، خالص اللہ کے لیے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ورنہ ہم آڑ میں چاہیں، چھپ چھپا کر چاہیں تو ہم پانی بھی پی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کون دیکھتا ہے ہم کو؟ لیکن ہم یہ ذہن و دماغ میں یہ چیز ہمارے رہتی ہے کہ کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ حضور قلبی کے ساتھ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ سارے اعمال صالحہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ دیتا ہے، لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ اور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مالک، ایک آقا جب اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو کوئی چیز خود دے گا تو بلا گنے ہوئے دے گا، بغیر شمار کیے ہوئے دے گا۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو رب العالمین ہے، اگر وہ دے گا اپنے بندوں کو تو وہ شمار نہیں کرے گا، ان گنت اجر و ثواب ہمیں نوازے گا۔ تو اس لیے رمضان کے روزے کے لیے ہم پوری تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے کریں۔ جب ہم پوری تیاری کریں گے اور زمین کو ہموار کر لیں گے تو رمضان کے مہینے میں جو فیوض و برکات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا جو نزول ہوگا وہ بے انتہا ہوگا، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ استقبال رمضان کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں
اور رمضان المبارک کے مہینہ کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے اندر جو اعمال کے اعتبار سے کوتاہیاں ہیں اس کو ہم دور کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر کے اپنے باطن کی خرابیوں کو ہم دور کر لیں، اور اپنے بندوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہماری طرف سے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، یا جو ہم نے ایذائیں پہنچائی ہیں، جو ہم نے ستایا ہے، جو تکلیفیں دی ہیں، ان تمام بھائیوں سے ہم معافی مانگ لیں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں ملے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔